الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل سبق نمبر 12 شروع کریں گے۔ سبق نمبر 12 میں ہے نون ساکن اور تنوین۔ ان میں جو قاعدے یوز ہو رہے ہیں وہ ہے اظہار اور اخفاء کے۔ اس لیسن کو پڑھ کے آپ کو معلوم ہوگا کہ اظہار اور اخفاء کون سے قاعدے ہیں اور یہ کب اور کیسے یوز کیے جاتے ہیں۔ نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں۔ جی سبق نمبر 12 جو ہے نون ساکن اور تنوین ہے اور اس کے کتنے قاعدے ہیں؟ 4۔ نمبر 1 اظہار، نمبر 2 اخفاء، نمبر 3 ادغام اور نمبر 4 اقلاب۔ اظہار کون سا قاعدہ ہے؟ اظہار نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو اظہار ہوگا، یعنی نون ساکن اور تنوین میں غنہ نہیں کریں گے۔ اب آپ کو جب حروف کے مخارج پڑھے تھے تو آپ کو پہلے سمجھا دیا تھا کہ حروف حلقی کون سے ہیں۔ ایک دفعہ دوبارہ رپیٹ کر لیتے ہیں کہ حروف حلقی 6 ہیں۔ وہ کون کون سے ہیں؟ حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا۔ نون ساکن اور تنوین کے بعد ان حروف میں سے کوئی حرف آ جائے نا تو پھر ہم نے غنہ نہیں کرنا۔ جیسے یہ دیکھیں نون ساکن، ٹھیک ہے، نون ساکن کے بعد کیا آ رہا ہے؟ ہا، تو اس میں ہم نے غنہ نہیں کرنا۔ میم نون زیر من، ہا دن، من، اس میں غنہ نہیں کرنا، من ہا دن پڑھنا ہے۔ اخفاء، نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفاء میں سے کوئی حرف آ جائے تو اخفاء کریں گے، یعنی نون ساکن اور تنوین میں غنہ کر کے پڑھیں گے۔ حروف اخفاء 15 ہیں اور وہ یہ ہیں: تا، ثا، جیم، دال، ذال، ظا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف۔ یہ حروف اخفاء ہیں، یہ 15 ہیں، ان کو ہم نے زبانی یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ حروف حلقی 6 ہیں، یہ بھی انہوں نے بتا دیا ہوا ہے، اور حروف اخفاء کتنے ہیں؟ 15۔ یہ ہمیں دونوں معلوم ہونے چاہیے۔ نوٹ کیا ہے؟ ادغام اور اقلاب قاعدہ سبق نمبر 14 میں موجود ہے، یعنی کہ اس سبق میں ہم نے صرف اظہار اور اخفاء کے قواعد کو استعمال کرتے ہوئے اس سبق کو پڑھتے جانا ہے۔ چلیے شروع کرتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ مل کے پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اگر ابھی تک آپ میرے چینل کو دیکھ رہے ہیں تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں، اور بیل آئیکن پہ بھی ضرور کلک کیجیے گا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ فا زبر فا، میم، نون زبر من، فمن، تا زبر تا، فمون تا۔ یہ دیکھیں ادھر ہم نے پڑھا تھا من حوفن، لیکن ادھر فمون تا پڑھنا ہے، ماں ادھر غنہ کرنا ہے۔ فمون تا، با زیر بی، فمان تابی، عین زبر آ، فمان تابی آ۔ غنہ کیا ہے اور کس طرح کیا جاتا ہے یہ بھی ہم انشاءاللہ عز و جل آپ کو اگلے لیسن میں بتا دیں گے۔ فمان تابی آ، میم، نون زیر من، سا زبر سا، میاں سا، میم زبر ما، میاں ساما، را زبر را، میاں ساما را، تا دو زیر تین، میاں ساما راتن، میم نون زیر من، جیم واو پیش جو، میاں جو، عین دو زیر عین، میاں جو عین، میم نون زیر من، دال واو پیش دو، میاں دو، نون زیر نی، میاں دونی، کاف میم پیش کم، میاں دونی کم، میم نون زیر من، ذال زبر زا، میاں زا،
ہا زبر ہا، من زہا، با دو زیر بن، من ذہبن، فا زبر فا، حمزہ نون زیر ان، فا ان، زا زبر زا، فا زا، لام لام زبر لل، فا زلل، تا میم پیش تم، فا زللتم، میم نون زبر من، سین زبر سا، من سا، فا زیر فی، من صافی، ہا زبر ہا، من صافیہ، میم نون زبر من، شین زبر شا، من شا، کاف زبر کا، من شکا، را زبر را، من شقرا، میم نون زیر من، صاد لام زبر صل، من صل، صاد الف لام زبر صا، من صل صا، لام دو زیر لن، من صل صال، حمزہ نون زیر ان، داد زبر دا، ان دا، لام لام زبر لل، ان دلل، تا پیش تو، ان دلل تو، میم نون زیر من، طا یا زیر تی، من طی، نون دو زیر نن، من طین، میم نون زبر من، ضا زبر زا، من زا، لام زبر لا، من ظلا، میم زبر ما، من ظلما، میم نون زیر من، فا پیش فو، من فو، را واو پیش رو، من فرو، جیم دو زیر جن، من فروج، میم نون زیر من، قاف با زبر قب، من قب، لام پیش لو، من قبلو، میم نون زیر من، کاف زیر کی، من کی، تا کھڑی زبر تا، من کی تا، با دو زیر بن، من کتابن، یا نون زبر ین، حمزہ واو زبر او، ین او، نون زبر نا، ین اونا، یہاں ہم نے پھر گنہ نہیں کیا، کیوں؟ کیونکہ یہاں نون ساکن کے بعد حمزہ آ رہا ہے، یہ دیکھیں حمزہ آئے گا تو ہم نے گنہ نہیں کرنا، اس وجہ سے ہم نے ادھر ین پڑھا، یوں نہیں پڑھا، ین اونا، گنہ نہیں کیا، میم نون زیر من، ہا میم پیش ہم، من ہم، حمزہ نون زبر ان، عین میم زبر ام، انعم، تا زبر تا، انعمتا۔ ہمارا سبق نمبر 12 کا پارٹ 1 کمپلیٹ ہوا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ حافظ۔